بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے ایوان تک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کو کانسٹیٹیوشنل انیکسیشن ملنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے موجودہ حکومت، موجودہ اسمبلی سمیت سابق ادوار میں بھی جو اسمبلیز تھی، جو حکومتیں تھیں، وہ بھی وقتاً فوقتاً مختلف ریزولوشنز پاس کر چکے ہیں کہ گلگت بلتستان کو مین سٹریم میں لایا جائے، یعنی پروویژنل پراونس بنایا جائے، با اختیار بنایا جائے۔ کچھ اس طرح کی گڑی جو سٹنگ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ ہے، انہوں نے انیشیٹ کی تھی۔ 1 نومبر 2020 کو پرائم منسٹر پاکستان نے یوم آزادی گلگت بلتستان کے موقع پہ کہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ گلگت بلتستان کو پروویژنل پراونس بنانے جا رہی ہے۔ اور پھر جو چیف منسٹر گلگت بلتستان ہیں، انہوں نے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی تھی کہ وہ اس پہ کام کرے۔ اور 9 مارچ 2021 کو جو موجودہ اسمبلی ہے گلگت بلتستان کی، اس اسمبلی میں حکومت وقت پلس اپوزیشن نے مل کے پھر ایک ریزولوشن پاس کیا اور فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کیا کہ گلگت بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دیا جائے۔ اور چلتے چلتے چند ہفتے پہلے کی بات ہے، چیف منسٹر گلگت بلتستان نے ایک نوید سنائی تھی کہ فیبری میں گلگت بلتستان کو پروویژنل پراونس کے حوالے سے گڈ نیوز ملنے والی ہے۔ اور فیبری چل رہا ہے کہ تمام ممبران اسمبلی کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے پارلیمانی لیڈران کی ایک بیٹھک اسلام آباد میں رہی۔ ان سے کنسنسس کیا گیا کہ پروویژنل پراونس کے حوالے سے ان کا انپٹ یا ان کی ریکمنڈیشنز یا ان کا جو ہے نا کیا کہنا ہے، اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اسمبلی کے اندر، ان کے پارلیمانی لیڈران سے، اپوزیشن لیڈر سے، حکومت وقت سے ہم پوچھیں گے۔ چند ممبران ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، باقیوں سے وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبر اسمبلی غلام احمد صاحب۔ غلام احمد صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔ یہ انٹرو میں نے بڑی لمبی تڑنگی تمہید باندھ کے جو ہے نا بتا دی، اس سے فائنل ریزولوشن کے آپ بھی موور میں سے شامل ہیں۔ اسلام آباد میں بیٹھک بھی رہی آپ لوگوں کی، گورنمنٹ پلس اپوزیشن، ٹریجری بینچز پلس اپوزیشن بینچز، کیا کنسنسس وہاں پہ ہوا، کیا باتیں ہوئی اور کن کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں کی یہ بیٹھک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شاہد صاحب، گلگت بلتستان کو آئین پاکستان کا حصہ بنانے یا سرزمین آئین بنانے کا جو کام ہے یا ڈیمانڈ ہے، وہ آج کا نہیں، یہ بہت پہلے سے ہے۔ اس کے لیے بہت وقت ہوا۔ گلگت بلتستان کے عوام نے ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کیا کہ یہ سرزمین بے آئین ہے، اس کو آئین کا حصہ ہونا چاہیے۔ مختلف ادوار میں، پولیٹیکل گورنمنٹس میں یہ آواز اٹھی اور اس کے لیے تھوڑی بہت کوشش ہر وقت ہوا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب 2014 کے بعد وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک تو انہوں نے گلگت بلتستان اسمبلی کو امپاور کرنے کے لیے سفارشات مانگی اور گورننس آرڈر 2018 کو انٹروڈیوس کیا۔ اس میں بہت سارے اختیارات جو وفاق کے پاس تھے، مثلا ہمارے 4 ڈپارٹمنٹس جن پر جو وفاق کے پاس ہے، جس میں ہمارا فارسٹ ہے، جس میں منرلس ہے اور ہیں، ان کو انہوں نے صوبے کے حوالے کیا۔ اچھا، پہلی دفعہ پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر صوبے کے حوالے کیا۔ اس طرح بہت سارے اقدامات اس گورننس آرڈر کے تحت لیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک کمیٹی بنائی گئی تاکہ فار دی لانگ رن گلگت بلتستان کے لیے اس کو کس طرح آئین پاکستان کے ساتھ اس میں شامل کیا جائے، جو کہ سرتاج عزیز کمیٹی ایک مشہور کمیٹی ہے۔ اور آج جو کچھ بن رہی ہے یہ اسی کا ہی خمیر ہے، کوئی بہت نئی بات نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ انیشیٹو مسلم لیگ نون کا تھا اور اب اس دور میں یہ میچور ہونے جا رہا ہے۔ غلام صاحب، جو اسلام آباد میں بیٹھک رہی ریسنٹلی، آپ ہو کے بھی آئے ہیں اسلام آباد سے، اس بیٹھک میں کس طرح کا کنسنسس وہاں پہ ڈیولپ پایا، کیا کچھ ہوا، کیا ڈیولپمنٹ؟ اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بیٹھک آج کی نہیں ہے، یہ جب سے اسمبلی یہ ہماری 2020 میں وجود میں آئی، 2021 میں سب سے پہلا کام اسی پر ہوا کہ اس کو جو ہے آئین پاکستان کا حصہ بنایا جائے۔ اس کے لیے یہاں ایک پارلیمنٹری ریفارمز کمیٹی اسٹیبلش کیا، جس میں تمام جماعتیں سوائے نواز خان ناجی کے جو اسمبلی میں موجود ہیں اور اس کو ہیڈ وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں۔ پچھلے سال اس پر کئی ہماری میٹنگز یہاں ہوئی، چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں ہوئی۔ اس کے بعد جتنے سٹیک ہولڈرز تھے ہمارے، تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ الگ الگ ہماری نشستیں ہوئی، وکلاء برادری کے ساتھ ہوئی، مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہوئی۔ اس پر بہت سارا ہوم ورک ہوا
اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسمبلی سے ایک قرارداد ہم نے پاس کیا کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جائے. بات عبوری اس لیے اس کو یہ نام جو استعمال کیا جا رہا ہے میرے نزدیک یہ ایک ٹرمینالوجی ہے اور یہ منسٹری آف فارن افیئرس کا جو ہے ٹرمینالوجی ہے. باقی تو یہ ہے کہ آپ کو آئین پاکستان کا حصہ بنایا جائے, یہی ڈیمانڈ اسی اسمبلی سے ہوا اور اس میں سارے 32 کے 32 ممبرز ہیں. تو اب جا کر جب ابھی اسلام آباد میں ہماری میٹنگ ہوئی تو وہاں وفاق کے نمائندے بھی موجود تھے, تو اس کو دیکھا گیا اس کے جو مختلف خد و خال ہیں کہ آپ آئین کا حصہ جب بننے جا رہے ہیں تو آیا آپ کو کہاں انسرٹ کیا جائے, کون کون سے آرٹیکلز میں گلگت بلتستان کو شامل کیا جائے, قومی اسمبلی میں کتنی سیٹیں ہونی چاہیے, سینٹ میں کتنی ہونی چاہیے, گلگت بلتستان کی جو اسمبلی ہے صوبائی اس کا کیا اس پوزیشن اس کی ہوگی. تو یہ سارا وہاں ہماری ڈسکشن ہو گئی ہے, تو میرے خیال میں بہت اچھی ڈسکشن ہو گئی ہے. جی جی. اچھا غلام صاحب, ایک اور انفارمیشن, جو ڈراپ پیکیج اب کی دفعہ تیار کیا گیا, پریویس ڈراپ پیکیج تو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, پرنٹ میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کرتا رہا, جو کرنٹ ڈراپ پیکیج ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا؟ بالکل کیا ہے. یہ دیکھیں اس پر میں جب ہماری بہت ساری میٹنگز ہوئی, ہماری یہاں پارلیمنٹری افیئرس کمیٹی کی سفارشات وفاق کو گئی ہیں کہ ہم قومی اسمبلی میں ہمارا کیا ڈیمانڈ ہے, سینٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو گلگت بلتستان میں اس وقت ہیں رائج الوقت, ان کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے. تو پھر ایک ہمارا ٹرانزیشنل پلان بھی ہے, ہم نے اس کو بھی شارٹ لسٹ کیا کہ کون سی چیزیں کس شکل میں جب ہم آئینی حصہ بنیں گے اس ملک کا, صوبہ بنیں گے, تو وہ ان کی پوزیشن کیا ہوگی. تو یہ دونوں ہے ہماری ریکمنڈیشن گئی ہے, اور انہوں نے جب ڈرافٹ کیا ہے ایکٹ کا, جس کو جو مجوزہ ایکٹ ہے ابھی ہاں ایکٹ آف پارلیمنٹ, تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے ہمارا اور ان کا اپینین کا. زیادہ تر چیزیں اس میں شارٹ لسٹ ہو گئی ہیں. مثلاً قومی اسمبلی میں 3 سیٹیں اور ایک خاتون کی سیٹ اس میں شامل ہے. سینٹ میں تھوڑا سا ہمارا ڈیمانڈ 7 سیٹوں کا ہے, 7 سے 8 کا, وہ ابھی 6 پر ہیں. تو اس طرح بہت ساری اس میں چیزیں ہیں, وہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ہے. یہ تو ایک جو بھی آپ پوچھنا چاہیں پبلک کو ہم بتا سکتے ہیں, چونکہ یہ گلگت بلتستان کا ایک فیوچر ڈیسائیڈ ہونے جا رہا ہے, حال ڈیسائیڈ ہونے جا رہا ہے. تو یہاں کوئی چیز سیکریٹ نہیں ہے, آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ساری ہماری کمیٹی اس کو دیکھ رہی ہے. رائٹ. المختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ سب متفق ہیں اور امید سے ہیں کہ گڈ نیوز, امپاورمنٹ گلگت بلتستان کو ملنے والی ہے اور کانسٹیٹیوشنل شیلٹر ملنے والا ہے. شاید صاحب ابھی جو سچویشن سامنے آ گئی, خاص کر حکمران جماعت کا, وہ بڑا عجیب سا ہے. جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں, شاید ابھی میڈیا میں بھی آ رہا ہے کہ ان کی ریزرویشنز ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قرارداد ہم نے اسمبلی میں پیش کیا ہے اس سے پہلے یہ ریزرویشنز آنی چاہیے, جو بھی ریزرویشنز ہیں, چونکہ ہم ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ کوئی فورسفلی نہیں تھا, کوئی اس پر دباؤ ہم پر نہیں تھا کہ ہم یہ قرارداد پاس کریں نہ کریں, تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. جو بھی چیزیں تھیں اس وقت آنا چاہیے. اور دوسری بات, چیف منسٹر صاحب کو بھی اپنے سارے ممبرز کو آن بورڈ لینا چاہیے. تو یہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ کیوں یہ آن بورڈ نہیں ہوئے. غلام صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں نے انپٹ دیا نون لیگ گلگت بلتستان کا اور آپ لوگوں نے شرکت کی تھی. گڈ نیوز ملنے والی ہے گلگت بلتستان. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, ابھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی امجد علی زیدی صاحب. امجد صاحب وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا جو ریفارمز کمیٹی بن گئی ہے اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں. اپوزیشن کو آپ لوگوں نے ایز سچ نمائندگی نہیں دی ہے, اپوزیشن لیڈر بھی لا نوئنگ پرسن تھے, ان کو آپ لوگوں نے کس لیے چھوڑا ہوا ہے, اور یہ کمیٹی اب تک اس کمیٹی نے کیا ڈیولپمنٹ کی ہے, کس طرح کی جو ہے نا گیدرنگز آپ لوگوں کی تھی؟ ہماری ڈے ٹو ڈے میٹنگس ہوتی ہیں. کل بھی ہماری میٹنگ تھی, آج بھی میٹنگ تھی, اور ابھی مطلب نئی پیش رفت اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپوزیشن سے بھی 2 لوگوں کو لیے ہیں. ابھی ہم کل کوئی بات اس کی شیئر نہیں کریں گے, کیونکہ ابھی کنسنسس ڈیولپ ہو رہے ہیں مختلف حوالوں سے, اور انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. جی ناظرین, ابھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ٹیلی فون لائن پہ اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اسمبلی امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب. امجد صاحب, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ اسلام آباد میں ہیں, سر جوڑ کے آپ لوگ بیٹھے ہیں گلگت بلتستان کو کانسٹیٹیوشنل انیکسیشن کے حوالے سے. کیا کچھ گڈ نیوز ملنے والی ہے, کیا کچھ ڈیولپمنٹ اب تک ہو چکی ہے, کیا کہیں گے امجد صاحب؟ وہ تو مطلب قومی اتفاق رائے پیدا ہوا ہے,
और कौमी इशू था, कौमी इशू के ऊपर कौमी इत्तेफाक राय पैदा हुआ है, नैनी मसली जिसको अप्रूव किया गया। अभी आगे अपनी क़यादत भी कौमी इत्तेफाक राय करे तो अच्छी बात है, यही तय किया था कल भी। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका वक्त देने का। जी नाज़रीन, ये थे अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली। इनके बकौल भी अच्छी नवीद गिलगित बल्तिस्तान को मिलेगी। इस हवाले से आगे चलते हैं। मुशीर कानून गवर्नमेंट का भी इनटेक अगर हम ले लें तो ये भी बेहतर होगा। और जो कंसर्न मिनिस्टर हैं मुशीर कानून गिलगित बल्तिस्तान सईद सुहेल अब्बास शाह भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं इस्लामाबाद से, क्योंकि तमाम मेंबरान असम्बली इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्सेशन के हवाले से कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं। जी हाँ, सुहेल साहब सलाम अलैकुम। सलाम शेख। क्या कुछ गुड न्यूज़ गिलगित बल्तिस्तान को मिलने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्सेशन के हवाले से? देखें जी, गिलगित बल्तिस्तान अभी कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्सेशन की तरफ जा रहा है, तो इस पे गिलगित बल्तिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी वफाक पाकिस्तान के नुमाइंदों से कंसल्टेशन सेशन जारी हैं। इस हवाले से हमारे 2 से 3 सेशन हुए हैं और इसमें तमाम वज़रा ने अपना मौक़िफ़, मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ जो है वो पेश कर दिया है कि हमें जो कंसेशंस मिल रही हैं सब्सिडी के हवाले से वो हमें वर्बली कमिटमेंट तो है, वर्बली ना हो। हम चाह रहे हैं कि ये रिटर्न में हमें एग्रीमेंट किया जाए कि हमारी जो अभी भी कंसेशंस हैं ये जारी रहें जब तक हमारे जो सूबा है उसके साथ लफ्ज़ अबूरी है। तो इस जब तक अबूरी नहीं हटता हमारे साथ ये कंसेशंस, हमारी सब्सिडीज, हमारे जो टैक्सेस वगैरह हैं उनसे एग्जम्पशंस जारी रहेंगी। इसके लिए हमने और दीगर जो कवानीन हैं जो जिनमें अमेंडमेंट दरकार है इन कंसेशंस को बहाल रखने के लिए, उनके हवाले से भी हमें एक वफाक श्योरिटी दे। वफाक के जो हमारे वो हैं जिम्मेदारान हैं उनसे हमने ये कहा है कि आप हमें रिटर्न में इस चीज़ के बारे में एग्रीमेंट है। इस पर पूरी गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे, हुकूमत और अपोजिशन भी तकरीबन इसमें मुत्तफिक है कि ये चीज़ें हम मांग रहे हैं, इनको हम पे रिटर्न श्योरिटी दीजिए। अच्छा सुहेल साहब, ये भी बताइएगा कि यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें भी गर्दिश कर रही हैं कि चंद वुज़रा, जिसमें आपका नाम भी लिया जा रहा है, कि आप लोग जो है ना, जो ड्यूरेशन है गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का वो 2025 में एंड होगा, लेकिन इससे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में 2023 में वफाक के साथ ही आम इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान में होंगे। आप लोग इस मुखालिफ वाली जो है ना सिमत में हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान का डिजिटल मीडिया कह रहा है। आपका क्या इंटेक इस हवाले से? ये इस हवाले से ये ज़िम्मन चीज़ है। अगर गिलगित बल्तिस्तान को हमारी जो मुतालिबा है, हमारे मुतालिबात पे अमल करते हुए सूबा बनाते हैं। अव्वल तो हमने टेन्योर के मामले पे डिस्कशन ही नहीं हुई, ये एक ज़िमनी मामला है तो इस पर अभी डिस्कशन स्टार्ट नहीं हुई। हम अभी जो हमारे कंसेशन हैं, हमारे गरीब आवाम को जो सब्सिडीज वगैरह मिल रही हैं, उस हवाले से उस पर हमने अपने मुतालिबात पेश किए हैं। बाकी टेनोर के हवाले से अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो वो हम सब तैयार हैं, हम टेनोर की ज़रूर कुर्बानी देंगे, लेकिन जो हमारे मुतालिबात हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा तब। बहुत बड़ी मेहरबानी। जी नाजरीन, ये थे मुशीर कानून गिलगित बल्तिस्तान सईद सुहेल अब्बास शाह। उनका बिल्कुल नफ़ी करना है कि जो डिजिटल मीडिया के ऊपर जितनी भी स्पेकुलेशंस हैं, जितनी भी र्यूमर्स हैं कि चंद वुज़रा बिल्कुल मुखालिफ एंड में हैं, कि वो ये नहीं चाहते हैं कि इनका ड्यूरेशन अर्ली एंड हो। इनका कहना ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की खातिर ये सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन रिटर्न एक एग्रीमेंट होना चाहे। खुद खाल क्या होंगे इसके, ये सारे वाजे होने चाहें। टैक्स का निज़ाम में यहाँ पे जो एनसीपी गाड़ियों का निज़ाम है, इसकी क्या जो है ना मतलब है, इसका क्या मुस्तकबिल होगा। बहुत अच्छी बात कही, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात की है। ये तासुर बिल्कुल गलत है। इसके साथ हमारे साथ ज़ाहिरी बात है, इस कमेटी में आजकल पहले जो है ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जगह हर वक्त हर जगह नज़र आते थे जावेद मनवा साहब, फाइनेंस मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान। इनसे भी पूछ लेते हैं नाजरीन। जी मनवा साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या डेवलपमेंट, क्या गुड न्यूज़, अभी तक क्या कुछ हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल एनेक्सेशन के हवाले से? गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के सारे मेंबरान, काबीना के अरकान सारे जनाब इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को इस अबूरी आइनी सूबे के इस पूरे निज़ाम के अंदर जो बेहतरीन ट्रांजिशनल प्लान होगा, आगे जितनी कंसेशंस बेहतर अंदाज में लेके चल सकते हैं, उनके लिए अभी तक मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं।
وفاق کے جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ان سب کے ساتھ اس چیز کے اوپر راؤنڈ آف نیگوشیشن جاری ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ گلگت بلتستان کی پوری لیڈرشپ اکراس چیمبر لیڈرشپ اپوزیشن حکومت سارے جو ہیں اس چیز کے اوپر کوشش ہے کہ گلگت بلتستان کے لیے میکسیمم چیزیں گین کی جائے. بہت مہربانی جاوید منور صاحب. گڈ نیوز. اللہ کرے گلگت بلتستان کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل شیلٹر ملے گلگت بلتستان کو, جو باقی پراونسز جس طرح انجوائے کر رہے ہیں امپاورمنٹ یا ایگزیکٹو سائڈ پہ یا ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ یا فائنینشیل سائڈ پہ, وہیں امپاورمنٹ گلگت بلتستان کو ملے. بالآخر گلگت بلتستان کو کانسٹیٹیوشنل مرجر بھی ملنے والا ہے. گلگت بلتستان کو جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ نمائندگی بھی گلگت بلتستان کو ملے. یہ تھے گورنمنٹ سائٹ کے بھی جو ہے نا 2 وزراء کا ہم نے انٹیک لیا. اس کے ساتھ اور بھی دیگر جماعتیں گلگت بلتستان اسمبلی میں موجود ہیں, جن میں JUI جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی بھی نمائندگی ہے. رحمت خالق صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. لیڈ مین جو ہے نا ان کی نمائندگی اسمبلی میں ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں رحمت خالق صاحب. تھینک یو ویری مچ ٹائم دینے کا. کیا کچھ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے وفاقی دارالحکومت میں گلگت بلتستان کے حوالے سے, اور آپ لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں, ابھی تک کتنی ڈیولپمنٹ, کس طرح کی ڈیولپمنٹ اس کانسٹیٹیوشنل مرجر کے حوالے سے ہوئی ہے؟ رحمت خالق صاحب. اس وقت تک تو تمام معاملات میں شعبۂ سطح پہ بھی اتفاق پایا گیا ہے, اور فردر اداروں کے ساتھ اور کالا ڈویژن کی سیکٹری کے ساتھ بھی بیٹھ کے جو ریکمنڈیشن ہم نے کیا تھا اس پہ انہوں نے بھی اتفاق پایا گیا ہے, انہوں نے بھی اس کے اوپر اتفاق کیا ہے. تو ہم مطمئن ہیں اس وقت تک. اگر جو کنسنسس کے ساتھ ہم نے مرکزی حکومت کو ریکمنڈیشن بھیجا تھا قرارداد پاس کر کے, اس کے ساتھ پیچھے مطلب جو ہے وہ کوئی 15-20 نکات کو شامل کر کے بھیجا تھا, اس کے تحت اگر ہمیں صبح ملتا ہے تو ہمیں 75 سالوں کی محرومی دور ہو رہی ہے, خوشی سے قبول کر رہے ہیں. اچھا رحمت خالق صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ چلیں جو ہے نا باقی جتنے بھی اداروں میں سب میں نمائندگی ملے گی, جو پارلیمنٹ ہے اس میں نمائندگی کا جو لینڈ آف لا تو یہ کہتا ہے کہ جو لور ہاؤس ہے یعنی قومی اسمبلی ہے اس میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی ملے گی, جبکہ جو اپر ہاؤس سے سینٹ ہے وہاں پہ ایکول ریپرزنٹیشن ہے. 22-23 کے قریب سینیٹرز ہر پراونس سے منتخب ہوتے ہیں. کیا گلگت بلتستان سے بھی 23 یا 22 سینیٹرز منتخب ہوں گے؟ اگر آئین پاکستان کو لور ہاؤس میں پرکھا جاتا ہے جو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے گی, تو وہیں آئین اپر ہاؤس میں ایکول ریپرزنٹیشن دیتا ہے. کیا گلگت بلتستان کو بھی ایکول ریپرزنٹیشن ملے گی؟ اس حوالے سے کیا بحث ہو گئی؟ قومی اسمبلی اور سینٹ میں آبادی کی تناسب سے جو ملک کا آئین ہے اس کی روشنی میں فارمولے کی دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ فی الحال ہمیں عبوری شعبہ دے رہے ہیں, لہذا اس فارمولے کو چھوڑ کے تھوڑا بڑھا کے دے دو کہتے ہیں. تو اس پہ مطالبہ ہمارا ابھی تک بڑھا کے دینے کا ہے. اگر نہیں دے سکتے مرکزی حکومت تو جو وہ دے رہے ہیں اس پہ بھی ہم اتفاق کریں گے. بہت مہربانی رحمت خالق صاحب, آپ نے اپنا انٹیک دیا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ہم تمام ممبران اسمبلی, تمام جو پارلیمانی لیڈران ہیں خصوصاً ان کو ہم نے آج اپنے اس پروگرام میں انگیج رکھنے کی کوشش کی ہے. ان کا انٹیک لے لیں جو کانسٹیٹیوشنل مرجر کے حوالے سے سٹنگ گورنمنٹ جو گلگت بلتستان کی ہے انہوں نے ان سے مشاورت کے لیے اسلام آباد میں طلب کیا تھا. جو مختلف پارٹی آپ لوگوں نے سنا, انہوں نے اپنا انٹیک سامنے رکھا. آگے دیگر بھی جماعتیں ہیں, ان کے جو پارلیمانی لیڈران ہیں اسمبلی کے اندر, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. نواز خان ناجی صاحب سے ہم بات کر لیں گے جو بلوچستان نیشنل فرنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ناجی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ناجی صاحب, آپ سے کوئی اپروچ کی گئی کہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے جو کانسٹیٹیوشنل انیکسیشن کی باتیں ہو رہی ہے, پروویژنل پراونس بنانے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کو, آپ سے کوئی اپروچ کی ہے اس گیدرنگ کے حوالے سے, گیدرنگ مین جو ہے اس بیٹھک کے حوالے سے؟ کوئی ایسا نہیں, وہ پہلے مجھے بلایا تھا, میں نہیں گیا ہوں اس میٹنگ میں, اس کے بعد کسی نے نہیں بلایا اور بلائیں گے بھی نہیں, کیونکہ میں نے اپنا موقف دیا اور یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اس میں بلانا بھی نہیں. صحیح, بڑا شارٹ سا جواب تھا نواز خان ناجی صاحب کا. انہوں نے بلایا تھا,
میں نہیں گیا، پھر نہیں بلایا اور میں نہیں گیا چلیں ان کے ساتھ جو ہے نا پھر کسی دن جو ہے نا ایک الگ سا ہم پروگرام رکھیں گے، ان کے ریزرویشنز کو بھی ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی تحریک پاکستان کی بھی نمائندگی گلگت بلتستان اسمبلی میں ہے، 2 جنرل الیکشنز میں وہ سیٹ ون تو نہیں کر گئی، لیکن بائی الیکشن میں نگر 4 سے اسلامی تحریک پاکستان کا ممبر وہاں سے منتخب ہوا اور ابھی اسمبلی میں نمائندگی کر رہا ہے، ایوب وزیری صاحب۔ وزیری صاحب وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ کیا کچھ ابھی تک ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہوئی؟ آپ لوگ وہاں پہ گئے، اپنی اپنی پارٹیز کی آپ لوگوں نے نمائندگی کی، اپنی اپنی پارٹیز کا آپ لوگوں نے موقف وہاں پہ سامنے رکھا، کیا ڈیمانڈز آپ لوگوں کے تھے اور کیا ڈیولپمنٹ اور کن کے ساتھ یہ بیٹھک رہی؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے یہ جنرل الیکشن کے فوراً بعد پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دی گئی، ٹھیک۔ اس میں جو ہے اسلامی تحریک، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کو لوز کیا ہوا تھا، جنرل الیکشن کو ہم ہار گئے تھے، اس میں اسلامی تحریک تھی ہی نہیں۔ ان کے تقریباً 3-4 میٹنگز ہو گئی اس حوالے سے، ٹھیک۔ اب ضمنی الیکشن کے بعد جو ہے جب ہماری اسلامی تحریک نے سیٹ ون کیا، اس کے بعد اس کمیٹی کے اندر اسلامی تحریک کو بھی شامل کیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 5ویں صوبے کا نعرہ جو ہے شروع میں تحریک جعفریہ نے 94 کے الیکشن میں جب پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوئے پہلی دفعہ، اس میں ہمارا مین جو نعرہ تھا وہ 5واں صوبہ تھا، گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنایا جائے۔ تو اس پہ ہماری پارٹی کی ورکنگ بھی تھی اچھی خاصی، اور قائد محترم علامہ سید ساجد علی نقوی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن اس حوالے سے، گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے حوالے سے۔ تو اب جو ہے میٹنگ میں آج تقریباً 3 دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی، جب ہم اسلام آباد پہنچے 2 بجے ہماری میٹنگ تھی۔ اس میں یہاں اسلام آباد کے بھی کانا ڈویژن کے سیکرٹری، اس کے علاوہ بھی اور تمام جماعتوں کی ریپرزنٹیشن تھی۔ اس میں ہمارا جو موقف ہے اسلامی تحریک پاکستان کا وہ ہم نے شیئر کیا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کو اول تو مکمل طور پہ آئینی صوبہ بنایا جائے۔ ڈے 1 سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بلتستان کو جو ہے وہ پاکستان کے اس قانونی دائرے کے اندر شامل کیا جائے۔ اگر عبوری صوبہ بنایا جاتا ہے تو پھر اس میں ہمارے شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، ٹھیک۔ ان کنڈیشن کو جو ہے وہ قانونی پروٹیکشن ہمیں ملے، جو ہمارے جو ڈیمانڈ ہے اس میں سبسڈی ہے، اور جو NCP جو گاڑیاں ہماری چل رہی ہیں جو ایک پیکیج ہے، اس کے علاوہ ہمارا جو سوسٹ بارڈر ہے پاک چائنا بارڈر، اس میں ایگزمپشن ہمیں ملے، اور ٹیکسز سے بالکل ہی گلگت بلتستان کو ایگزمپشن دی جائے ہر قسم کے ٹیکسز کو۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں، ان کو جو ہے وہ قانونی پروٹیکشن ملے، آئین کے اندر پروٹیکشن ملے، زبانی کلامی سے نہیں چلے گا۔ وہ اس لیے کہ آج فرض کریں ہم جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ اس کو ہم مان لیتے ہیں، کل اگر وہ مکر جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ بھائی جان وہ فیصلہ تو فلاں نے کیا تھا، ٹھیک۔ اب پاکستان کے آئین سے جو ہے یہ اس قسم کے جو مراحل جو آپ لے رہے ہیں یہ کنفلکٹ کر رہے ہیں، تو اس میں پھر ہمارے لیے مسائل ہوں گے۔ مکمل طور پہ ہمیں آئینی پروٹیکشن چاہیے۔ بہت بہت مہربانی ایوب وزیری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنا انٹیک دیا، اپنی پارٹی کا انٹیک آپ نے ہمارے سامنے رکھا۔ وزیری صاحب کے بقول عام انتخابات کے بعد گلگت بلتستان اسمبلی میں کانسٹیٹیوشنل انیکسیشن کے حوالے سے ریفارمز، جو پارلیمنٹری ریفارمز کمیٹی بھی بنی تھی، انہوں نے بھی جو ہے اس وقت ان کی موجودگی نہیں تھی کیونکہ یہ بائی الیکشن کے بعد اسمبلی کے رکن بن گئے ہیں۔ اب کی دفعہ کی گیدرنگ میں انہوں نے اپنا موقف، پارٹی کا موقف اس گیدرنگ میں جو بھی کمیٹی وہاں پہ جو ہے نا ان کی میٹنگز ہوئی تھی وہاں پہ انہوں نے سامنے رکھا۔ PMLN سے JUI سارے آ گئے۔ جی ناظرین، جتنے بھی ممبران اسمبلی سے ہم نے بات کی جو ہمارے ایکسس میں تھے، چند کے نمبرز ہمیں بن جا رہے تھے، ان میں
خاص طور پہ انفارمیشن منسٹر گلگت بلتستان فتح اللہ خان صاحب کے جتنے بھی نمبر ہمارے پاس تھے، ہماری ٹیم کے پاس تھے، ہم نے بہت کوشش کی لیکن اس تک ہماری اپروچ نہیں ہو سکی. چلیں، گورنمنٹ کی سائڈ سے مشیر قانون اور وزیر خزانہ نے انٹیک دیا، ان کی طرف سے بھی جو نا گڈ نیوز ہے، اپوزیشن ممبران کی طرف سے بھی گڈ نیوز ہے، اور خاص طور پہ اپوزیشن لیڈر بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو اچھا ملے گا جو بھی ملے گا. ناظرین، کہ کانسٹیٹیوشنل انیکسیشن اگر گلگت بلتستان کو مل جاتی ہے، آئین پاکستان کا حصہ بنایا جاتا ہے، جو پارلیمنٹ ہے اس میں نمائندگی ملتی ہے، تو گلگت بلتستان کے لوگوں میں بسنے والی احساس محرومی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. جو حب الوطنی کا جذبہ یہاں کے لوگوں میں موجود تھے، جوانوں میں موجود تھے، بزرگوں میں موجود تھے، وہ قائم و دائم رہے گا. اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یا غیر ملکی عناصر تگ دو کریں گے، کوشش کریں گے یہاں پہ مایوسی پھیلائی جائے، گلگت بلتستان میں انریسٹ کریٹ ہو، ان سب کا حل آئین پاکستان میں گلگت بلتستان کو شامل کر کے اور اس کو ایمپاورمنٹ دے کے ہی اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. ہم سب کو چاہے کہ گلگت بلتستان کے اجتماعی مسائل، اجتماعی مفادات اور اجتماعی جو خود مختاری ہے، اس کے لیے ہم یک زباں ہو کے ہمیں حاصل کرنے چاہیے، اور آپس کے جتنے بھی تفرقات ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں، ان کو پس پش ڈال کے گلگت بلتستان کو اگر ہم مین سٹریم میں لے کے جاتے ہیں تو ہمیں پروویژنل پروونشل سٹیٹس ملتا رہے گا، ملے گا، اور گلگت بلتستان ایک پھلتا پھولتا اور خوشحال خطہ بن کے پورے پاکستان میں آ سکتا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ان سب کا ہم ساتھ دے دیں یک زباں ہو کے، کیونکہ اسی میں انسانیت ہے، اسی میں مسلمانیت ہے، اسی میں پاکستانیت ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.